شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے ہاں رشتہ کرتا ہے تو 4 وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ ہے لجمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پر۔ دوسری وجہ ہے لنسبہا، خاندان اعلیٰ خاندان دیکھ کر کے کوئی رشتہ کر لیتا ہے۔ تیسری وجہ ہے لمالہا، مالداری دیکھ کر کے آدمی رشتہ کر لیتا ہے۔ چوتھی وجہ حضور فرماتے ہیں لدینہا، ایک وہ بھی آدمی ہے جو اس گھر میں رشتہ کرتا ہے جو دیندار گھرانہ ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ رشتہ بہت کامیاب ہے، اچھا ہے جو دیندار گھرانہ دیکھ کر کے کیا جائے، دینی ماحول دیکھ کر کے کیا جائے۔ لڑکی آپ کی قرآن شریف پڑھنے والی ہو، نماز کی پابند ہو، آپ اس گھر میں رشتہ کر دیں جہاں کے لوگ جمعہ بھی نہ پڑھتے ہوں، جہاں کے لوگ جہاں کی عورتیں سر پہ دوپٹہ رکھ کے نہ چلتی ہوں، جس گھر کی عورتیں با ادب نہ ہو، شوہر کی نافرمان ہو، آپ اس گھر میں اپنی بیٹی کو دے کے کیا کریں گے؟ آپ کی بیٹی 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے مشکل سے تلاوت کرے گی، نماز پڑھے گی، دیکھی دیکھا ہوتے معاملہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جیسے سب رہ رہے ہیں، وہ بھی ویسے رہنا شروع کر دے گی۔ یا آپ اگر کسی دیندار لڑکی کو لا رہے ہیں، ماحول کچھ بگڑا ہے، لڑکی کی سیرت اچھی ہے، لڑکی دیندار ہے، نمازی ہے، تو آنے کے بعد وہ کوشش کبھی کرتی ہے کہ جیسے خود تلاوت کر رہی ہے تو اپنے نند کو بھی فجر کے ٹائم جگاتی ہے، نماز پڑھواتی ہے، خود بھی تلاوت کرتی ہے، اس سے بھی تلاوت کرواتی ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھے ہیں کوشش کرتی ہے کہ وہ لوگ بھی قرآن پڑھنا سیکھ جائیں یا روزانہ عادت بنا لیں تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، تاکہ گھر میں برکتیں رحمتیں اترنے لگیں۔ آج نمازوں کے چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج گھر کے کمائی میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، آج تلاوت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج شوہر کے کمائی میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، آج پاک رہنے کا نتیجہ ہے کہ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں۔ شکایت سب کو رہتی ہے، میں اتنا کماتا ہوں اس کے بعد بھی برکت نہیں ہے، میں اتنی محنت کرتا ہوں تب بھی میرے کمائی میں برکت نہیں ہے، پریشان ہو۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نمازی بن جاؤ، آپ تلاوت قرآن کرنا شروع کر دو، آپ ادب بن جاؤ، آپ عورتیں تو انشاءاللہ تعالی اسی گھر میں اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ بہت سبحان اللہ۔ خاص کر بیٹیوں کو آپ اچھی تربیت دیجئے تاکہ وہ جہاں بھی جائیں آپ کا سر نیچا نہ ہونے دے بلکہ ماں باپ کا سر اونچا رہے۔ سسرال جانے کے بعد اس کے حرکات و سکنات کو، اس کے رہنے سہنے کو، اس کے ادب لحاظ کو، اس کے سیرت کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ محسوس کریں کہ جب اس بچی کے سیرت کا یہ حال ہے تو اس کے ماں کے سیرت کا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اس بچی کے سیرت کا یہ حال ہے تو پھر اس کے ماں کے سیرت کا کیا حال ہوگا، اور خاندان کو محسوس کرنا ہو تو بچی کے نانی، بچی کے دادی، بچی کے ماں کی سیرت کو پتہ لگا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بچی کے بھی سیرت کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے رہن سہن کا ماحول سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بچیاں یہ گھر کی زینت ہوا کرتی ہے، جس اور بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے بڑے غفلت میں ہیں۔ جو لوگ بچیوں کے پیدا ہونے پر منہ بنا لیتے ہیں، بچیوں کے پیدا ہونے پر رب کی بارگاہ میں شکایت کرتے نظر آتے ہیں، وہ لوگ بہت غفلت میں ہیں، بڑی غلطی کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ جنہیں بچیاں ملی اور وہ اللہ کی ناشکری بیان کریں وہ بڑے غفلت میں ہیں۔ اے مسلمان، ماں باپ کی خیریت لیتے ہیں شہر سے تو بیٹیاں 3 دن پہ 2 دن پہ یا روزانہ یا صبح و شام اپنے ماں باپ کی خیریت لے لیا کرتی ہیں، انہیں محبت بڑا زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اگر دن بھر گھر نہ آئے باپ
تو چھوٹی بیٹی ہو چاہے بڑی بیٹی ہو اپنی ماں سے ایک دو بار ضرور پوچھ لیتی ہے ابو کہاں ہیں کب آئیں گے بڑا ٹائم ہو گیا ہے اللہ اللہ چھوٹی بچی ہو تو وہ تو اور محبت کرتی ہے وہ تو کوئی بات دن میں پوچھ لیتی ہے ابھی تک ابو نہیں آئے کہاں چلے گئے ہیں کب آئیں گے ماں بتا بتا کے پریشان رہتی ہے آؤ میں آپ کو بچیوں کی اہمیت کے حوالے سے اس زمانے کا حال بتاؤ جس زمانے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اللہ اللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کا زمانہ تھا آپ مکہ شریف کی سرزمین ہے آپ اپنے حجرے مبارک سے نکلے گھر سے نکلے اور ایک گلی میں تشریف لے گئے تو اچانک ایک نوجوان پر نظر جاتی ہے توجہ دیجئے گا دل کی گہرائیوں سے یہ واقعہ سننے میں اپنی بات اسی پر ختم کر دوں گا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کو دیکھا دل میں خیال آیا کاش اگر یہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے تو میں اسے جنت میں داخل کرا دوں بہت سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں اتنا خوبصورت ہے اگر یہ جہنم میں جائے گا تو مجھے برداشت نہیں ہوگا بڑی تکلیف ہوگی کاش یہ دائرہ اسلام میں آ جاتا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو وہ آگے بڑھ کے جا رہے تھے آواز دیا اے نوجوان رکو ٹھہرو وہ نوجوان رک گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے دہیا قلبی تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے دائرہ اسلام میں کیوں نہیں آ جاتے نوجوان باتیں سنا حضور کا کچھ کہا نہیں سر جھکایا اور پھر اپنے کام کو چلا گیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اے مولا تعالی دہیا قلبی کے دل میں اسلام کی محبت عطا فرما سبحان اللہ دہیا قلبی کو ایمان عطا فرما دے اب ذرا اندازہ کریں جس کے لیے حضور دعا فرما دے وہ دعا رد تو ہوگی نہیں وہ دعا تو باب اجابت سے ٹکرا ہی جائے گی اللہ تعالیٰ تو اسے قبول ہی کر لیتا تھا جب حضور نے دعا کیا جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے سائے تلے رہتے ہیں جس کے حق میں دعا فرماتے ہیں اللہ اسے مدینے پاک کی زیارت آج بھی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں حضور نے دعا فرمائی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی دروازے پر کسی نے دستک دیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون آواز آئی حضور آپ کا دہیا قلبی آیا ہے سبحان اللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا اور آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے کندھے سے اٹھائی لی اپنے ہاتھ میں اور اسے تہ کر کے زمین پر بچھا دیا سبحان اللہ زمین پر بچھایا اور دہیا قلبی جب آئے قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دہیا قلبی اس چادر پر بیٹھ جاؤ دہیا قلبی ہیں آپ اپنے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتے ہیں چادر پر بیٹھنے کے بجائے حضور کے سامنے اپنے گھٹنے پر بیٹھے اور چادر کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا یا رسول اللہ اس چادر کی جگہ یہ نہیں ہے بلکہ دہیا قلبی کا سر ہے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا فرمایا عرض کیا اور کہنے رہے دہیا قلبی یا رسول اللہ اب دیر نہ کریں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیں سبحان اللہ سبحان اللہ
یہ بات بن گئی، دعا قبول ہو گئی۔ دہیا قلبی صبح صبح آقا کی بارگاہ میں خود کلمہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب دیر نہ کریں، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ دہیا قلبی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور جیسے ہی کلمہ پڑھانا تو کچھ ہی دیر کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ ہچکیاں لے کر کے رو رہے تھے، بلند آواز سے رونے لگے۔ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آقا کی بارگاہ میں انجمن لگی ہوئی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دہیا قلبی کیا بات ہے، اب پریشانی کیسی ہے، اب تو ایمان لے آئے ہو، اب تو مسلمان ہو گئے ہو، اب تو تمہیں جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، دہیا قلبی اب رونے کا کیا سوال ہے؟ لیکن روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر ہوا تھا کہ حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے اس پیارے صحابی سے کہہ دیں، اس نئے مسلمان سے کہہ دیں، دہیا قلبی سے فرما دیجئے کہ دہیا قلبی تمہارے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ جو توبہ کر کے ایمان لاتا ہے، جو توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسے خوشخبری سنا دیجئے۔ آقا نے دہیا قلبی کو خوشخبری سنائی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ رونا بند نہیں کیے۔ آقا فرماتے ہیں اے دہیا قلبی اب کیوں رو رہے ہو؟ تو جانتے ہیں دہیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس وقت باتیں یاد کر کے رو رہا ہوں جب آپ تشریف نہیں لائے تھے۔ یا رسول اللہ زمانے جاہلیت کا وقت تھا، یا رسول اللہ میں اپنے ان پاپوں ان گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں ہی وہ انسان ہوں کہ میں نے مکہ کے کئی سردار کو ملا کر کے اور کئی لوگوں کو ملا کر کے میں نے اپنے اس ہاتھ سے 70 بچیوں کو زمین کے اندر زندہ تربور دیا۔ اللہ اکبر، ذرا دل لگائے اندازہ کریں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دہیا قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ رونا اس لیے آ رہا ہے کہ آج مجھے اپنا پاپ اپنا گناہ یاد آ رہا ہے۔ میں نے مکہ شریف کے 70 بیٹیوں کو بچیوں کو میں نے اپنے اس ہاتھ سے زمین کے اندر تربور کیا ہے، زندہ مار دیا تھا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دہیا قلبی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، کہا یا رسول اللہ لیکن ان 70 بچیوں میں ایک بچی ایسی ہے آخری بچی جس کو زمین کے اندر جو میں نے دفن کیا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جسے مارا، آخر میں 70 بچیوں کو مارا، آخر میں جسے میں نے مارا تھا، یا رسول اللہ آج تک میں نے وہ منظر بھولا نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ وہ آخری والی بچی تمہیں اتنا زیادہ یاد آ رہی ہے؟ تو آپ کہتے یا رسول اللہ وہ کسی اور کی بچی نہیں تھی، یا رسول اللہ وہ مجھ گنہگار کی بچی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ تربور کیا تھا۔ کہا دہیا قلبی ذرا بتاؤ تو اس بچی کا کیا معاملہ تھا؟ آج تک تم کیوں نہیں بھول پائے ہو؟ ذرا اس واقعے کو بتانا۔ دہیا قلبی اپنے زبان سے وہ بات بتا نہیں پا رہے تھے، کہہ نہیں پا رہے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر ارشاد فرمانے پر دہیا قلبی اپنی بات بتانا شروع کرتے ہیں۔ کہتے یا رسول اللہ میں تجارت کو اپنے گھر سے نکلنے والا تھا، میری بیوی امید سے تھی۔ آپ توجہ دے رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ سو گئے؟ دل کو تہلا دینے والا، روح کو کپ کپا دینے والا یہ واقعہ سننے کے بعد آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، روم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی منظر دیکھا ہے زمین نے آسمان نے حضور کی بارگاہ میں دہیا قلبی صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ میری بیوی امید سے تھی، میں تجارت کے لیے باہر جا رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اے میری بیوی اگر تمہیں
بیٹا پیدا ہوا، پیدائش کے بعد بیٹا ہوا تو اسے ناز و نعمت سے پال لینا، اور اگر بیٹی جنم لی تو اے میری بیوی، میری شریک حیات، اسے زندہ درگور کر دینا، اس کا گلا دبا دینا، وہ مر جائے گی۔ ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، بیٹیوں کو ہمارے اندر جینے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، ہم اسے پال نہیں پائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کہہ کر کے باہر چلا گیا، اور جب میں اپنے گھر آیا واپس نا یا رسول اللہ، تو میں میرے آنے سے پہلے میری بیٹی، میری بیوی کے گھر جو بچی پیدا ہوئی، میرے آنے سے پہلے میری بیوی وہ کسی دوسرے کے گھر پہ میری بیٹی کو پہنچا دیتی تھی، آنے کے بعد مجھ سے ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، اور میں نے اپنی بیوی سے جب یہ پوچھا تھا، اتفاق سے بیٹی پیدا ہوئی تو بیوی نے چاہا کہ اس بیٹی کا گلا دبا دے، مار دے، لیکن ماں کی ممتا نے جواب دیا، کیا کرنے جا رہی ہو؟ کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا، ایک ایسی بھی عورت تھی جس نے اپنے کوکھ سے پیدا ہونے والے، اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچی کو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کر کے مار ڈالی۔ کیسی ٹائم عورت تھی، اللہ اللہ، اس ڈر سے اس کی ماں نے، اس کی بیوی دہیا قلبی کی بیوی نے اپنی بچی کو مارا نہیں تھا۔ آپ کہتے جب میں گھر آتا تو وہ کسی اور یہاں بھیج دیتی، کئی بار آیا گیا، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں گھر سے آیا، میں تجارت کر کے آیا باہر سے، تو دروازہ اندر سے بند تھا، میں نے دروازے پہ دستک دیا، آواز آئی کون؟ میں نے کہا گھر کا مالک آیا ہوا ہے۔ جب اتنا میں نے آواز دیا تو اندر سے، گھر کے اندر سے آواز آئی، کوئی بات نہیں، دروازہ میں کھول رہی ہوں، جب آپ گھر کے مالک ہیں تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کو ڈر اور خوف نہیں رہا، اس نے تو سوچا جب گھر کا مالک ہے تو میں تو اس کی بیٹی ہوں، بغیر کسی خوف و خطر کے بول دیا۔ جب دہیا قلبی کہتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا میرا خون کھول گیا، میرا پارا چڑھ گیا، میں اپنی بیوی کو تلاش کیا، ڈانٹ کر کے بلایا تو میں نے کہا یہ بتاؤ، ابھی تک تو میرے گھر میں کوئی بیٹی نہیں تھی، یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو جانتے ہیں بیوی نے کہا تھا، اے میرے شوہر، یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ شوہر نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا بیٹی جنم لے تو فوراً اسے مار دینا، اسے زندہ درگور کر دینا، گلا دبا دینا، ابھی تک تم زندہ رکھی ہو۔ تلوار نکالا اور جیسے بیٹی کو مارنا چاہا تو بیوی نے پیر پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا نہیں، ایسا جرم نہ کرو، یہ تمہاری بھی بیٹی ہے، میری بھی بیٹی ہے، ایسا جرم کیسے کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں پیار نہیں آ رہا ہے، وہ تمہیں بابا جان کہہ کر کے بلا رہی ہے، وہ تمہیں پیار سے یاد کر رہی ہے، اور تم اس کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو۔ بیوی نے کسی بھی طریقے سے منا لیا، لیکن اس آدمی کے اندر ابھی بھی خون کھول رہا تھا، انتظار کر رہا تھا موقع ملے گا، جس دن موقع ملا بیوی سے چھپا کر کے میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دوں گا، مار دوں گا۔ اللہ اللہ، ایک دن ایسا آیا، کئی دن گزرا تو باپ بیٹی آپس میں ذرا گھل مل گئے، تو جانتے ہیں بیٹی نے کہا اے بابا جان، میں انتظار کر رہی تھی، اگل بگل کے جب بچے کھیلتے تھے، کھلونے لے کر کے کھیلتے تھے تو میں کہتی تھی میرا بھی بابا آئے گا، میرے بھی ابا جان آئیں گے، میں بھی اپنے ابا سے کہوں گی بازار سے کھلونا لے کر کے آؤ، بازار سے یہ لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا آیا، دہیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں لیٹا ہوا تھا، نیند آنے لگی تو میری بیٹی آئی اور میرے پیروں کو دبانے لگی، میرے پیر دباتے دباتے مجھے نیند آنے لگی تو میری بیٹی نے میرے اوپر چادر ڈال دیا، اڑھا دیا، مجھے اور پیار آیا جاگنے کے بعد۔ میں اپنی بیٹی سے
محبت کرنے لگا. لیکن ایک دن جب بازار گیا تو بازار جانے کے بعد کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا دہیا قلبی کیا بات ہے, آج تک تمہیں بیٹیوں سے محبت نہیں تھا, تم نے مکہ کے اتنے بیٹیوں کو اپنے اسی ہاتھ سے زندہ درگور کیا ہے اور اپنی ہی بیٹی کو اپنے گھر میں پال رہے ہو. یا رسول اللہ, جب میں نے یہ بات سنی نا, یہ تانا سنا نا, تو میرے اوپر اور زیادہ پریشر پڑنے لگا اور میرے دماغ پر یہ بات چڑھ گئی, موقع ملتے ہی اپنی بیٹی کو اب گھر میں نہیں رکھوں گا, زندہ درگور کر دوں گا. رات کے سناٹے میں جب بیوی سو گئی تو اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا چلو گھر سے باہر چلتے ہیں. بیٹی نے کہا بابا جان کہاں جا رہے اتنی رات کو؟ بیٹی نے چاہا کہ آواز کرے تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا دہیا قلبی کہتے یا رسول اللہ, میں نے اپنی بیٹی سے کہا چلو ایک دعوت پہ چل رہے ہیں. رات کے سناٹے میں اپنی بیٹی کو لے کر کے چلنے لگا. چلتے 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 میں شہر سے باہر چلا. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, فجر کے بعد کا معاملہ تھا تو ایک جنگل کے قریب ہم پہنچے. ایک پہاڑوں کا سلسلہ چالو ہوا, پہاڑوں کا ٹیلا نظر آنے لگا. میں اس کے قریب میں گیا, اپنی بیٹی کو ایک سائڈ میں کھڑا کر دیا اور کھڑا کرنے کے بعد میں نے مٹی ہٹانا شروع کر دیا. یا رسول اللہ, جب میں مٹی ہٹا رہا تھا رو رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ مٹی میں کچھ دیر تک ہٹایا, گڈھا بنانے لگا. میری بیٹی دوڑ کر کے آئی اور آنے کے بعد اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پوچھتی ہے اور کہتی ہے بابا جان آپ کتنی محنت کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہ گڈھا بنا رہے ہیں؟ ایسا کریں جائیں کچھ دیر آپ سستا لیں, کچھ دیر آپ آرام کر لیں, لائیے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں. بیٹی گڈھا بنانے کے لیے مدد کرنے لگی, خود مٹی ہٹا رہی ہے. دہیا قلبی پھر جاتے ہیں اور مٹی ہٹانا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب کچھ دیر کے بعد میرے سر سے پسینہ ٹپکنے لگا تو میری بیٹی پہنچی اور اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پوچھتی ہے, کہتی بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اس گرمی کی شدت میں آپ کیسا گڈھا تیار کر رہے ہیں؟ لیکن میں اس کو کچھ جواب نہیں دے رہا تھا. جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس گڈھے میں اتار دیا. اتارنے کے بعد میری بیٹی کو لگ رہا تھا کہ میری بیٹی سمجھ رہی تھی کہ میرے بابا جان ہنسی مذاق کر رہے ہیں, کچھ دیر کے بعد مجھے نکال لیں گے. لیکن دہیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب میں اپنی بیٹی کو گڈھے میں اتار دیا تو میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا. چاروں طرف سے مٹی گرا رہا تھا. میری بیٹی مسکرا رہی تھی, میں مٹی ڈالتا رہا. میری بیٹی سمجھ رہی تھی کہ باپ مجھ سے مذاق کر رہا ہے, ہنسی کر رہا ہے. لیکن جب سینے تک بچی کے مٹی پہنچ گئی اور میری بچی کا دم گھٹنے لگا اور ایسا لگا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے, تو اس نے کہا تھا بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے اس گڈھے سے نکالیے, مجھے اب گھبراہٹ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو میں کچھ جواب نہیں دے رہا تھا. تو میری بیٹی نے کہا بابا جان آپ اگر چاہیں گے تو میں آپ کے گھر میں بھی نہیں رہوں گی, اگر آپ کو مجھ سے تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ سے دور چلی جاؤں گی, کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی, مجھے اس گڈھے سے نکال دیجئے. اگر میں کھلونے مانگتی ہوں تو اے بابا جان آج کے بعد میں آپ سے کھلونے بھی نہیں مانگوں گی, بابا جان مجھے اس گڈھے سے نکال دیجئے. دہیا قلبی کہتے ہیں میرے سر پہ خون سوار تھا, میں اپنی بیٹی کے ایک بات کو بھی نہیں سن رہا تھا. اللہ اکبر. میری بیٹی جب دبتی گئی مٹی کے اندر, سر دکھنے لگا, اپنانے لگی, گھبرانے لگی. یا رسول اللہ, وہ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ رہی تھی. میں قریب پہنچا تو قریب پہنچنے کے بعد میں نے آواز سنی تھی. میری بیٹی کہہ رہی تھی اے مالک, اے پوری دنیا کے مالک حقیقی, اگر ہمارے جینے کا دنیا میں کوئی حق نہیں ہے تو اے اللہ تو ہمیں پیدا ہی کیوں کرتا ہے. اے پروردگار, اگر ہمیں جینے کا حق ہے تو اے مولا کوئی ایسا مسیحا بھیج دے, کوئی ایسا سہارا بھیج دے جو ہماری عزت کو بہانے کی
ہمارے جینے کا ادھیکار ہمیں دلا دے۔ میری بیٹی کہہ رہی تھی یا رسول اللہ میرے آنکھوں میں آنسو کے بجائے خون آ رہے تھے، میں نے ایک پتھر اٹھایا، میری بیٹی کے گلے تک مٹی جا چکی تھی، میری بیٹی مکمل دب چکی تھی، جان بچی ہوئی تھی، میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں بچی کے قریب پہنچا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، میری بیٹی کہہ رہی تھی بابا جان مجھے معاف کر دے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، آپ کو پریشان بھی نہیں کروں گی، لیکن یا رسول اللہ رو رہے ہیں، ہچکیاں بن گئی۔ آقا فرماتے ہیں بات جو کہہ رہے تھے وہ صاف صاف ظاہر نہیں ہو رہی تھی، آقا فرماتے دہیا قلبی آگے بیان کرو۔ صحابہ کرام ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں عمر فاروق اعظم موجود تھے، آپ نے کہا دہیا قلبی کیا بات کر رہے ہو، دیکھتے نہیں پیارے آقا کس قدر رو رو کر کے نڈھال ہوتے چلے جا رہے ہیں، آقا فرماتے عمر فاروق خاموش رہو، دہیا قلبی آگے کا واقعہ بتاؤ، اس کے بعد کیا ہوا؟ دہیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جو پتھر کا ٹکڑا اٹھایا تھا نا، اٹھانے کے بعد میں نے بہت زور سے اپنی بیٹی کے سر پہ مارا، اور جیسے ہی سر پہ لگا تو خون کے فوارے جاری ہو گئے، خون بہنے لگا، میری بیٹی کچھ ہی دیر کے بعد انتقال کر گئی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، لیکن جانتے ہیں اس کے مرنے کے بعد، اسے زندہ دفنانے کے بعد جب میں گھر آیا نا یا رسول اللہ کتنے سال ہو گئے، کئی سال گزر گئے، پوری دنیا سوتی ہے، لیکن یا رسول اللہ دہیا قلبی کو رات کو سکون نہیں رہتا ہے، دہیا قلبی رات کے سناٹے میں اچانک جگ جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو دہیا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ رات کو جیسے ہی آنکھ لگتی ہے تو میرے خواب میں میری وہی بیٹی آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا جان بتاؤ نا میرا جرم کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا جو آپ نے میرے ساتھ ایسا انجام دیا، مجھے زندہ کیوں درگور کر دیا؟ یا رسول اللہ سب سو جاتے ہیں لیکن دہیا قلبی کوئی نیند نہیں آتی ہے، آج بھی میری بیٹی میرے خواب میں آ کر کے اپنے انجام کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ارشاد فرماتے ہیں اے دہیا قلبی اب بتاؤ تمہیں اب کیا چاہیے، اب کیا چاہتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دہیا قلبی یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹی مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آج بیٹیوں کی اہمیت کو نہ سمجھنے والے اس باپ سے پوچھئے جب 20 سال 22 سال پالنے کے بعد اپنی بیٹی کو رخصتی کرتا ہے نکاح کے بعد، اللہ اللہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتا ہے، ماں باپ بڑے ناز و نعام سے اسے پالتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا رسم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سمجھ کر کے لوگ اپنی بیٹے بیٹیوں کا نکاح کر دیتے ہیں، نہیں تو چاند جیسے ٹکڑے کو لاڈلی بیٹی کو اپنے سے کوئی جدا نہیں کرنا چاہتا۔ اندازہ کرے دہیا قلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی مجھے معاف فرما دے، یہ خواب نہ روزانہ آیا کرے۔ آقا فرماتے ہیں وہ جگہ تمہیں یاد ہے جہاں تم نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا؟ کہاں لے چلو مجھے اسی جگہ پر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے دہیا قلبی کے ساتھ اس جگہ پہ تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ اشارہ کیا تھا مکہ شریف میں، آج بھی بیٹیوں کو جہاں دفن کیا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں، آج بھی اس جگہ کو برقرار رکھا گیا ہے، دیوار چلا دی گئی ہے، جانے والے اس جگہ کو دیکھتے ہیں دعا کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے دعا فرمائی ہے اور کچھ دیر دعا فرمائی تو دعا فرمانے کے کچھ ہی دیر کے بعد ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ زمین پھٹ گئی اور دہیا قلبی کی بیٹی زندہ سلامت نکل آئی، اور اسی حالت میں آئی کہ
سر پھٹا ہوا تھا اور خون بہ رہا تھا. بہت خوب سبحان اللہ ماشاء اللہ. پھٹا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا. باہر آنے کے بعد اس بیٹی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بیٹی انہیں پہچان رہی ہو؟ تو اس لاڈلی بیٹی نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ. سلام پیش کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہا یا رسول اللہ میں پہچان رہی ہوں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بابا جان ہے. کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی انہیں معاف کر دو. تو بیٹی نے کہا تھا نہیں یا رسول اللہ میں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گی مولا میرے اس باپ سے پوچھ میں نے کیا خطا کیا تھا, کیا گناہ کیا تھا تو اس نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا. میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ کرواؤں گی. او بچیوں کو الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے قتل کرنے والوں, میدان محشر میں وہ بچہ جس کے اندر جان پڑ جائے اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرا کے اس کا قتل کروانے والے, اللہ تعالیٰ میدان محشر میں وہ بچہ وہ بچی اپنے باپ سے حساب مانگے گا. اس لیے ایسا جرم نہ کرو جس بچے کے اندر جان پڑ جائے, بیٹی پہچان کر کے اگر تم نے قتل کروا دیا تو میدان محشر میں وہ تم سے حساب مانگے گا, اپنا حق مانگے گا. اپنا حق مانگے گی کہاں سے دو گے؟ دہیا قلبی میں رونے لگتے ہیں میری بیٹی مجھے معاف کر دے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ارشاد فرماتے اے بیٹی معاف کر دو, اگر تم چاہو تو تم اپنے باپ کے آنگن میں رہ سکتی ہو. دہیا قلبی تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے. کہا دہیا قلبی عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ اگر میری بیٹی چاہے تو میرے ساتھ رہ سکتی ہے. اس بیٹی نے کہا تھا آقا آپ جب کہہ رہے ہیں تو آپ کی زبان پر آپ کے کہنے پر میں اپنے بابا جان کو معاف کر رہی ہوں, لیکن میں ان کے ساتھ اب نہیں رہوں گی. کہا آقا نے فرمایا آخر کیوں نہیں رہو گی, کیا وجہ ہے تمہیں دنیا میں رہنے میں؟ تو اس بیٹی نے کہا تھا یا رسول اللہ جب اس نے میرا قتل کیا تھا نا تو میں جب مر کے انتقال کے بعد اپنے رب کے پاس واپس گئی تو اللہ کے رحم و کرم کی بارش ایسی ہو رہی ہے کہ میں اس برکت سے نکلنا نہیں چاہتی. اس لیے مجھے رب کا کرم اور رحمت پیارا ہے, مجھے اس کا آنگن پیارا نہیں ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیا جائے میں اپنے رب کے کرم میں رہنا چاہتا. وہ بچی پھر اسی قبر میں سما گئی, اسی زمین میں سما گئی. دہیا قلبی کو معافی کا پروانہ مل گیا. وہ بھی ایک زمانہ تھا لوگ بچیوں کو اس قدر مار دیتے تھے کہ کوئی میرا داماد بن جائے گا, کوئی میں کسی کا سسر بن جاؤں گا. لوگ شرم سمجھتے تھے, حیا سمجھتے تھے, منحوسیت سمجھتے تھے. لیکن جب مکہ شریف میں حضرت آمینہ کے گھر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا والوں کو آپ نے پیغام دیا اے دنیا والوں اگر کسی کے گھر میں بیٹی جنم لیتی ہے تو اس میں ایک دو نہیں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے بیٹیوں کا مقام بتایا. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر حدیثوں کے ذریعے سے لوگوں نے جانا اور حضور کے ارشاد کو سنا تو آج بچیوں سے لوگ محبت کرنے لگے, اور کرنا بھی چاہیے. بیٹیاں اپنے ماں باپ بڑی دلاری ہوتی ہے, پیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کے گھروں کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی اللہ سلامتی عطا فرمائے. شادی جو کر رہے ہیں جناب صدر عالم صاحب یا کوئی بھی باپ کرے, اللہ تعالیٰ ان بچیوں کا اچھے رشتے کا انتظام کرے اور تا دیر تک رشتوں کو قائم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ غیب سے شادی کے اخراجات کو ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. کل محمد عمر صاحب کے ہاں مغرب سے عشاء تک انشاءاللہ میلاد شریف کا پروگرام رہے گا. ان کے ہاں بھی بچی کی شادی کا معاملہ ہے پرسوں کا, اس میں بھی آپ شریف ہو کر کے ثواب دارین حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.